السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں محمد اسرافیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فقط جانکاری۔ معزز ناظرین، آج ہم جس ملک میں آزادی کی سانس لے رہے ہیں اس کا نام ہندوستان ہے۔ آج سے کچھ سال قبل اس کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، جس کی وجہ سے انگریز رہزنوں نے اس ملک کو لوٹنے اور اس پر قابض و متصرف ہونے کے لیے بڑی جد و جہد اور کوششیں کی اور تقریباً 200 سال تک حکومت کی، اور اس کو آزاد کرانے کے لیے یہاں کی عوام، ہمارے اکابرین نے نمایاں کردار ادا کیا، جب جا کر ہمیں آزادی کی سعادت نصیب ہوئی۔ اور یہ آزادی اتنی آسانی سے نہیں ملی، بلکہ قربانیوں اور جان و مال کے نذرانے پیش کرنے کے بعد تب کہیں جا کر آزادی ملی۔ اس دیش کو آزاد کرانے میں یہاں کی عوام اور ہر مذہب کے لوگوں نے بڑی قربانیاں دیں، لیکن ان سب میں سب سے نمایاں کردار مسلمانوں کا ہے۔ جیسا کہ بعض نے کہا ہے کہ اگر مسلمان اس دیش کو آزاد کرانے میں حصہ نہ لیتے تو آج بھی یہ دیش آزاد نہ ہوتا۔ ہندوستان کی تحریک آزادی میں مسلمانوں کا قدرتی طور پر بہت ممتاز و نمایاں رہا ہے۔ انہوں نے جنگ آزادی میں قائد اور رہنماؤں کا پارٹ ادا کیا، جس کی علت یہ تھی کہ انگریزوں نے اقتدار مسلم حکمرانوں سے چھینا اور سلب کیا تھا۔ اقتدار سے محرومی کا دکھ اور درد مسلمانوں کو ہوا، انہیں حاکم سے محکوم بننا پڑا، اس کی تکلیف اور دکھ جھیلنا پڑا۔ اس لیے محکومیت و غلامی سے آزادی کی اصل لڑائی بھی انہی کو لڑنی پڑی۔ شروع میں انگریزوں سے باقاعدہ منظم جنگ نواب سراج الدولہ کے نانا علی خان نے سن 1754 عیسوی میں کی اور ان کو شکست دی۔ کلکتہ کو انہوں نے اپنا مرکز بنایا تھا۔ فورٹ ولیم، ڈائمنڈ ہاربور، یہ دونوں خاص مرکز کلکتہ میں تھے۔ جب سراج الدولہ حاکم ہوئے تو انہیں یہ محسوس ہوا کہ انگریز ملک پر حاوی ہو رہے ہیں اور ان کو ملک سے نکالنا ضروری ہے، تو جنگ کیا اور اس جنگ میں شکست کھائی۔ سن 1757 عیسوی میں فوج نے ان دارالسلطنت مرشد آباد میں انہیں شہید کر دیا۔ اس کے بعد پلاسی کی جنگ 1757 عیسوی اور بکسر 1764 عیسوی کی جنگ ہندوستانیوں کی شکست پر ختم ہوئی۔ اس کے بعد انگریز بنگال، بہار اور اڑیسہ پر قابض ہوئے۔ اس کے بعد حیدر علی دکن فرمانروا، جن کے صاحبزادے ٹیپو سلطان کے ذکر کے بغیر جنگ آزادی کی تاریخ ادھوری ہوگی، جو مستقل انگریزوں کا چیلنج بنے رہے۔ حیدر علی اور ٹیپو سلطان نے انگریزوں سے 4 جنگیں کی۔ قریب تھا کہ انگریز بے دخل ہو جاتے، مگر انہی کے امراء کی غلامی غداری سے 4 مئی 1799 عیسوی کو سرنگا پٹنم کے معرکہ میں شہید ہو کر سرخروئی حاصل کی۔ ٹیپو سلطان کی شہادت اور ہزاروں افراد کے قتل کے بعد ملک میں برطانوی اثرات بڑھتے چلے گئے۔ اسی زمانے میں بڑی تعداد میں مدارس کو تباہ کیا گیا۔ انہی کی کوششوں کے ساتھ ایک تحریک وجود میں آئی، جس کے بانی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 1762 عیسوی۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سن 1824 عیسوی میں اپنے والد کی تحریک کو آگے بڑھایا اور انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، جس میں ہندوستان کو دارالحرب قرار دیا۔ بعد میں تحریک کو انگریزوں نے وہابی تحریک کا نام دے دیا۔ پھر اس تحریک کی پاداش میں علماء کی جماعت تیار ہوئی۔ سن 1857 عیسوی میں ان میں مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا محمد قاسم نانوتوی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہم اللہ علیہم اجمعین اور دوسرے بہت سے علماء غیر ملزمان انگریزوں کی نگاہ میں اتنے بڑے مجرم تھے کہ انہیں عام پھانسی دیتے یا انڈمان کے جزیرہ میں بھیج دیتے۔ اور جنگ آزادی میں علماء دیوبند کا نمایاں کردار رہا۔ اسی زمانے میں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام کی بقا اور تہذیب کی حفاظت کے لیے انہوں نے ایک تحریک چلائی، جس کو تحریک دیوبند کہا جاتا ہے۔ پھر 1885 عیسوی میں انڈین نیشنل کانگریس عمل میں آیا، جس کے بانیوں میں مسلمان بھی شامل تھے۔
پھر 1912 عیسوی میں ریشمی رومال تحریک کی ابتدا ہوئی، جس کے بانی فرزند اول دارالعلوم دیوبند تھے، جن کو دنیا شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ سن 1917 عیسوی میں شیخ الہند اور ساتھیوں کو بحیرہ روم میں واقع جزیرہ مالٹا جلا وطن کیا گیا۔ سن 1919 عیسوی میں جمیعت العلماء کا قیام عمل میں آیا۔ سن 1919 عیسوی میں جلیان والا باغ سانحہ، جس میں کئی افراد ہلاک ہوئے، انہیں ایام میں تحریک خلافت وجود میں آئی، جس کے بانی حضرت مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ پھر شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی رہائی کے بعد سب سے پہلے 29 جولائی سن 1920 عیسوی کو ترک موالات کا فتویٰ شائع ہوا۔ سن 1920 عیسوی میں گاندھی جی اور مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے غیر ملکی بائیکاٹ اور نان کو آپریشن یعنی ترک موالات کی تجویز پیش کی۔ سن 1921 عیسوی میں مویلا بغاوت، سن 1922 عیسوی میں چورا چوری میں پولیس فائرنگ، سن 1930 عیسوی میں تحریک سول نافرمانی و نمک آندولن، سن 1942 عیسوی میں ہندوستان چھوڑو تحریک چلائی۔ مسلمانوں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ انہی کی ایثار و قربانیوں کی وجہ سے آج ہم چین کی سانس لے رہے ہیں۔ ماخوذ از یوم آزادی نمبر بزم شبلی طلبہ قاسمی کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ کا دوسرا شمارہ، صفحہ نمبر 12۔ معزز ناظرین، کیسی لگی یہ جانکاری ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، اور اگر آپ اس چینل پر پہلی بار تشریف لائے ہیں تو لازمی سے سبسکرائب کر لیں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ایک نئی جانکاری کے ساتھ۔ جب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔